السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ بغیر کسی تمہید کے چند کلمات عرض کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بات کو سمجھنا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتی یبعث دجالون کذابون۔ فرمایا لوگوں، اس وقت تک قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ کب تک؟ جب تک زمین کی پشت پر کچھ کذاب اور کچھ دجال نہ آئیں۔ قریب من 30، یہ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک زمین کی پشت پر 30 کے قریب دجال اور کذاب نہ آئیں۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ۔ فرمائیے 30 کے قریب جو دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، مختلف علاقوں میں، مختلف ادوار میں، ان میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ میں رسول ہوں۔ ابو داؤد میں الفاظ ہیں کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن اپنی امت کو فرما لوگو سن لو، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مسند احمد کے الفاظ ہیں وآخرہم الأعور الدجال۔ یہ جو 30 دجال اور کذاب آئیں گے، سب سے آخر میں آنے والا کانا دجال ہوگا۔ کیونکہ بات مختصر کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی اس پیشین گوئی کے مطابق آپ کی زندگی میں ہی جھوٹے مدعیان نبوت شروع ہو گئے۔ مسلمہ کذاب پیغمبر کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا۔
اور کیا کہا؟ کہنے لگی نبی نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ نہیں فرمایا تھا لا نبیت بعدی، میرے بعد کوئی نبی ابھی نہیں آئے گی. مسلمہ کذاب یمامہ کی لڑائی میں جب مارا گیا تو یہ خاتون تائب ہو کر اسلام میں داخل ہو گئی. طلوع کا دعویٰ اور پھر واپس آنا. مختار ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اہل بیت کی ہمدردیاں لے کر کھڑا ہو گیا، کوفہ کو اپنا مرکز بنایا. سیدنا حسین کے قاتلوں کے بارے دعویٰ کہ ان کو پکڑا جائے، قتل کیا جائے، یہ کیا جائے. یہ ایک سلسلہ چل پڑا. اس سلسلے کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں بھی ایک لانتی کھڑا ہوا. ہندوستان کے ایک شہر سے کھڑا ہوا جس کا نام قادیان ہے. یہ شہر ہے. اس بدبخت نے بھی اعلان کیا، لیکن ایک دم نہیں. میں آپ کو عرض کر دوں، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون، اگر اس کی زندگی کا مطالعہ آپ کریں گے، اس کی تحریرات کے مطابق، اس کی کتابوں کے مطابق، تو اس کی زندگی کے 3 ادوار ہیں. کتنے؟ 3 ادوار ہیں. اب میں جو گفتگو کروں گا یہ اس کی کتابوں کے اقتباسات ہیں. اس نے اپنی زندگی میں کچھ کتابیں جو لکھی 80-85، ان تمام کو انہی لوگوں نے یکجا کیا ہے، اور اس کا ایک نام اب ہے روحانی خزائن. 25 جلدوں میں ہے. اب میں جو گفتگو کروں گا یہ سب اس کی اس کتاب کا حوالہ ہے، باہر کا ایک جملہ بھی نہیں ہے. اس کا پہلا دور کیا ہے؟ اس نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے. میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کیا کہا؟ ختم نبوت کے مسئلے میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے. اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں بھی اہل سنت والجماعت میں سے ہوں، اور اس مسئلے میں میرا بھی عقیدہ یہی ہے. ایک جگہ اس نے کہا یہ تو اللہ کے بھی شایان شان نہیں. کیا کہا؟ یہ بات تو اللہ کے بھی شایان شان نہیں کہ خاتم النبیین کو بھیج کر پھر نبوت کا سلسلہ شروع کر دے. یہ بات تو اللہ کے لیے بھی لائق نہیں ہے. ایک جگہ پر لکھتا ہے خاتم النبیین کے بعد اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں. یہ سارے حوالے اس مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتابوں کے ہیں. یہ اس کی زندگی کا پہلا دور ہے. اس کی زندگی کا دوسرا دور یہ ہے، یہ کہتا ہے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ بن مریم رکھا ہے. عیسیٰ بن مریم، مجھے عیسیٰ بن مریم کہا گیا ہے، اور کہا کہ عیسیٰ بن مریم کا ترجمہ جانتے ہو؟
کہ اس کا ترجمہ یہ عیسیٰ نبی تھا، مریم امتی تھی، مانا یہ اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے تو ایک طرف سے نبی ہے اور ایک طرف سے امتی ہے، میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں۔ اور لکھا کہ میں نے جہاں جہاں اپنے حوالے سے نبوت کا یا رسالت کا انکار کیا ہے اس سے مراد میری یہ تھی کہ میں صاحب شریعت نبی نہیں ہوں، میں مستقل نبی نہیں ہوں، میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی ہوں۔ ایک جگہ لکھا کہ لوگوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے نتیجے میں ہزاروں اولیاء پیدا ہوئے اور ایک وہ شخص بھی جو ایک طرف سے نبی ہے اور ایک طرف سے امتی ہے۔ یہ اس کی زندگی کا دوسرا دور ہے۔ اس لانتی کی زندگی کا تیسرا اور آخری دور یہ ہے، اس نے کہا یہ اس کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، کسی کی جرت نہیں ان کا انکار کر سکے۔ کہا لوگوں 30 سال سے جو میرے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے میں اس کا کیسے انکار کروں؟ ایک جگہ بکواس کرتا ہے اور کہتا ہے او لوگوں تمہیں پتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3000 معجزے عطا کیے اور میری رسالت اور نبوت کی حقانیت کے لیے اللہ نے مجھے 10 لاکھ معجزے دیے۔ ایک جگہ کہتا ہے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ پوری دنیا میں جتنے ادیان ہیں ان تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دین حق دے کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خبیث کہتا ہے وہ لوگوں یہ جو آیت ہے یہ میرے بارے نازل ہوئی ہے، اس کا مصداق میں ہوں، حضرت نہیں ہے۔ کھول کر بہت ساری باتیں ہیں، کھول کر اس نے نبوت کا رسالت کا دعویٰ کیا۔ حضرات یہ تو اس دور میں پیدا ہوا جب نبوت کا دروازہ بند، عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ اب تو رائی کے دانے کے برابر دینی شعور رکھنے والا آدمی بھی یہی کہتا ہے اور کہے گا یہ لعنتی تھا، یہ کذاب تھا، یہ دجال تھا۔ لیکن اگر یہ بندہ اس دور میں ہوتا جب نبوت کا سلسلہ جاری تھا، انبیاء دنیا میں آ رہے تھے، اگر یہ بدبخت اس دور میں بھی آتا تب بھی اس دور کے باشعور لوگ اس کے انداز کو، اس کی بد اخلاقی کو دیکھ کر کہہ دیتے یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے۔ کیوں؟ نبی صاحب اخلاق ہوتا ہے، نبی صاحب اخلاق ہوتا ہے، اور اس کا اخلاق پتہ ہے کیا تھا؟ اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا کل مسلمانوں نے، سنیے، کل مسلمانوں نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے، کل مسلمانوں نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا ہے، صرف ان لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول نہیں کیا جو کنجریوں کی اولادیں ہیں۔ بتاؤ اس خبیث کی زبان، میں نے کہا اگر یہ اس دور میں بھی ہوتا، اب تو نبوت کا معاملہ ہی
مکمل ہو چکا. اب کون اس کے بارے میں سوچے گا؟ اگر اس دور میں بھی آتا جب انبیاء آ رہے تھے بستی میں، علاقے میں، بھی اس غلیظ گفتگو کو سن کر باشعور لوگ یہی کہتے یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دجال ہے. سنیں، ایک جگہ لکھتا ہے لوگوں، جو لوگ ہماری فتح کے قائل نہیں، جو لوگ ہماری فتح کے قائل نہیں ہیں، ان کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے. یہ اس کی گفتگو. حضرات، ختم نبوت کے مسئلے میں مسلک الحدیث کا موقف اس طرح کھڑا، اس طرح واضح ہے جس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شبہ نہیں ہے. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ متقین لوگ کون ہیں. متقین کی علامات میں سے ایک علامت کیا ہے؟ والذین یؤمنون. غور کرنا میرے بھائیوں، غور کرنا. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے میرے پیغمبر، متقین لوگ وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جس وحی کو اللہ نے آپ پر نازل کیا. آپ نبی، آپ پر نازل ہونے والی وحی شریعت، اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے اللہ فرماتا ہے آپ سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، آپ نبی، آپ پر وحی نازل ہوئی. متقین آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس وحی پر بھی. آپ سے پہلے انبیاء آئے، ان پر وحی نازل ہوئی، ان پر بھی ایمان، وحی پر بھی ایمان. آپ کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی وحی. آپ کے بعد متقین کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب آپ کے بعد کیا بتائے گا؟ آپ سے پہلے انبیاء اور وحی، آپ نبی، آپ پر وحی. متقین کا ایمان ہے. آپ کے بعد نہ نبی نہ وحی، آپ کے بعد ایمان رکھتے ہیں تو کس پر؟ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ نے واضح فرما دیا، کوئی نقطۂ گنجائش ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو کچھ میں نے پیش کیا یہ منہج اہل حدیث ہے، یہ فکر اہل حدیث ہے، یہ عقیدہ اہل حدیث ہے. اور سن لیجیے، اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ، کوئی پارٹی، کوئی دھڑا مسلک اہل حدیث کے کسی فرد کے بارے، اکابرین میں سے کسی ہستی کے بارے، کسی اعلیٰ سے اعلیٰ یا ادنا سے ادنا کارکن کے بارے اس سوچ سے ہٹ کر گفتگو کرتا ہے یا سوچتا ہے، ہمارا منہج عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بڑا واضح، اور میں نے دو ٹوک لفظوں میں آپ کو بتا دیا. ہمارے بارے اگر اس کے برعکس کوئی سوچتا ہے یا کہتا ہے، اس کے بارے میں تین باتیں کہوں گا. نمبر ایک، یا تو علم اور معلومات کی کمی ہے، اس کے پاس علم کی، معلومات کی کمی ہے. نمبر دو، یا اس کے فہم کا قصور ہے، اس کے فہم کا قصور ہے. یا اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ متعصب، حاسد اور باغی انسان ہے. اللہ اس کو ہدایت کا. حضرات، آپ نے مجھ سے قبل مشائخ سے گفتگو سنی، اور میرے بعد بھی آپ نے
اسی عنوان پر بہت کچھ سننا ہے۔ یہ ایک جملہ معترضہ کی شکل میں بیٹھ گیا اور چند باتیں عرض کی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ اور عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ۔